اداورز ہے۔ شہر قائد میں سال 2022 میں کئی ایسے مقدمات تھے جن کے باعث نظام عدل پر انگلیاں اٹھتی رہیں۔ انہی کیسز کی کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں اس رپورٹ میں۔ دسمبر 2022 میں ثانیہ بلدیہ کیس ایک بار پھر زندہ ہو گیا۔ یہ وہ کیس ہے جس کے اندر 2 ملزمان کو 264 بار سزائے موت سنائی گئی ہے۔ اس کیس کے اندر ثانیہ بلدیہ میں علی انٹرپرائزز نامی ایک فیکٹری تھی جس کو جلا دیا گیا تھا اور اس کے نتیجے میں 264 افراد جھلس کر جہاں بھاگ ہوئے تھے۔ اس کیس میں سابق صوبائی وزیر رؤوف صدیقی کو بری کیا گیا تھا جس پر عدالت نے سوال اٹھائے اور اس کے ساتھ ساتھ عدالت نے گواہوں کی فہرست دوبارہ سے ترتیب دینے کا حکم دیا اور ساتھ ہی سابق صوبائی وزیر رؤوف صدیقی کو نوٹس جاری کیے۔ 21 نومبر کو سندھ ہائی کورٹ نے پروین رحمان قتل کیس کے ملزمان کو بری کر دیا۔ ان ملزمان میں رحیم سواتی، امجد حسین، ایاز سواتی اور احمد حسین شامل تھے۔ سول سوسائٹی احتجاج کرنے لگی اور پروین رحمان کی بہن نے بھی ایک بیان داغ دیا جس میں انہوں نے اپنے زندگی سے متعلق کچھ تحفظات کا تذکرہ کیا۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان کو پھر سے چھوڑ دیں، ہم پر وہ لوگ حملہ کریں، مجھے مار ڈالیں۔ اس کے بعد سندھ حکومت نے ملزمان کو MPO کے تحت بند کر دیا۔ تاہم عدالت نے اس پہ سخت برہمی کا اظہار کیا اور جسٹس کے آغا نے ریمارکس دیے کہ آپ اپنی پروسیکیوشن کی کمزوری کسی اور پر نہیں ڈال سکتے، اور اس کے بعد وہ MPO کو بھی ختم کر دیا گیا اور ملزمان بری ہو گئے۔ اکتوبر 2022 میں شاہ زیب قتل کیس میں 10 سال بعد ملزمان کو بری کر دیا گیا۔ سپریم کورٹ کی جانب سے جب ان ملزمان کو بری کیا گیا تو ایک بار پھر دیت کے قانون پر انگلیاں اٹھیں اور لوگوں نے کہا کہ اس قانون کو بااثر لوگ استعمال کر رہے ہیں۔ 10 سال بعد جس مقدمے میں ان ملزمان کو بری کیا گیا اس مقدمے کی ابتدا ایک لڑکی کو چھیڑنے سے ہوئی تھی، جس کے بھائی شاہ زیب نے جب ملزمان کو روکا تو شاہ رخ جتوئی اور اس کے ایک ساتھی نے مل کر ان کو قتل کر دیا۔ اس کیس میں 2 ملزمان کو سزائے موت جبکہ 2 ملزمان کو عمر قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ جون 2022 میں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی اچانک موت بھی وجہ تنازع بنی۔ اس موت کے بعد ان کے بچوں کی جانب سے یہ کہا گیا کہ والد کا پوسٹ مارٹم نہ کرائے جائیں، جبکہ ایک شہری کی درخواست پر ضلعی عدالت نے یہ حکم دیا کہ پوسٹ مارٹم کرائے جائیں، جس کے بعد سندھ ہائی کورٹ نے ایک آرڈر جاری کیا کہ پوسٹ مارٹم نہیں کرایا جائے گا اور یوں ڈاکٹر عامر لیاقت حسین کی خبر کشائی نہ کی گئی۔ تاہم اسی کیس سے جڑے ایک اور مقدمے میں ان کی تیسری اہلیہ دانیہ ملک گرفتار ہیں اور FIA نے ان کو اس لیے گرفتار کیا ہے کہ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنے سابقہ شوہر کی نازیبا ویڈیو جو کہ میاں اور بیوی کی پرائیویٹ لمحات ہوتے ہیں اس کی جاری کی ہیں۔ کراچی کی ڈسٹرکٹ کورٹ ملیر میں ناظم جوکیو کیس بھی عوام کی توجہ کا سبب رہا۔ اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس کیس میں رکن سندھ اسمبلی جام اویس سمیت 6 ملزمان گرفتار تھے اور ان ملزمان پر یہ الزام تھا کہ انہوں نے ناظم جوکیو کو صرف اس لیے قتل کیا کہ وہ عرب باشندے جو یہاں پر پرندوں کے شکار کے لیے آئے تھے، ناظم جوکیو نے ان کو شکار کرنے سے روکا تھا، جس کے بعد انہوں نے ان کو بلایا اور وہاں پر ان کو قتل کر دیا۔ ناظم جوکیو کے کیس میں بھی ایک بار پھر دیت کے قانون پر سوالات اٹھے اور کہا گیا کہ سرکار کو ایسے مقدمات کی پیروی کرنی چاہیے کیونکہ ناظم جوکیو کے خاندان نے جام اویس سمیت دیگر ملزمان سے مصالحت کی۔ تاہم یہ مصالحت عدالت قبول کرتی ہے یا نہیں، اس کا فیصلہ سال 2023 میں ہوگا۔ سال 2022 میں پروسیکیوشن ایک بار پھر اس وقت ہدف تنقید بنی جب MQM کے مرکز 90 پر دھماکہ خیز مواد رکھنے کے ملزمان جن کو ماتحت عدالت نے بری کر دیا تھا ان کے خلاف سرکار نے سندھ ہائی کورٹ میں اپیل دائر کی کہ اس فیصلے پر نظر ثانی کی جائے۔ تاہم عدالت نے پروسیکیوشن پہ سخت برہمی کا اظہار کرتے ہوئے ان کی یہ درخواست مسترد کر دی۔ سستا اور فوری انصاف سال 2022 میں بھی خوابی رہا۔ ماڈل کورٹس کا قیام ہو یا دیگر اقدامات صرف بات دعووں تک ہی محدود رہی اور وہ دعوے عملی تعبیر نہ پا سکے۔